السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے ایک اور عید سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ مکمل شارٹ سٹوری ہے، اس کی کوئی اور ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ کہانی کا نام ہے انوکھی عید، مصنفہ ہے راؤ سمیرہ ایاز۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ جانچتی نگاہوں سے دیوار کی اونچائی کو نوٹ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک نگاہوں میں یہ پیمائش چلتی رہی۔ پھر اس نے اپنی کھوجتی نظروں سے ان دو سوراخوں کو دریافت کیا اور فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھا۔ سر پر پہنی کیپ الٹی کی، چڑھی ہوئی آستینیں کچھ اور کھینچی اور پھر بسم اللہ کی برکت کہتا اچکا۔ ادھر ہاتھ جمائے، ادھر پاؤں اور سیدھا دیوار پر۔ زندگی میں کچھ مشکل نہیں، ہلکی سی چمکتی مسکان کے ساتھ ایک چھلانگ میں ہی دیوار پار۔ بے حد فتح یاب انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ بے حد شاندار کامیابی ہے یہ تمہاری، لیکن اگر بابا جان نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر تمہاری ہڈیاں اگلی نسلوں کے لیے ڈائناسور کی طرح نایاب و نادر سمجھی جائیں گی۔ بے حد نرم مگر کٹیلی سی اس آواز پر اس نے رخ بدلا اور منہ کڑوا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لے، یقیناً یہ جملہ تمہارے لیے ہی کہا گیا ہے۔ میرے لیے تو آج بہت کچھ اچھا ہوا ہے، مگر تمہارے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا آج۔ آکاش کا یہ جملہ نظر انداز کر دینے والا نہ تھا۔ بے نیاز سا آگے بڑھتا وہ رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بابا جان آج سوئے نہیں۔ آکاش کی کہی بات نے اس کا فیوز ہی اڑا دیا اور آکاش اس نے سینے پر بندھے ہاتھ کھولے اور درخت سے لگی ٹیک ہٹائی اور پلٹ گئی۔ یہ ہو کیسے گیا آج؟ ہاتھ مسلتے سر جھکاتے شرافت سے اسی طرف چل دیا جس طرف آکاش گئی تھی۔ اب چھپ کر جانے کا اور خاموشی بھری چاپ کے ہونے سے کوئی فائدہ جو نہ تھا۔ درختوں میں گھرا ہرا بھرا بیک یارڈ پیچھے رہ گیا۔ ہال کا مرکزی دروازہ بھی عبور کر گیا اور سیدھا اس آرام دہ کرسی کی طرف جا رکا جس پر بے حد تمکنت سے رعب دار شخصیت والے بابا جان الرٹ بیٹھے تھے۔ کتنے گھنٹوں سے غائب ہو اپنے کمرے سے؟ سناٹے میں گونجتی بھاری آواز کی دھمک آکاش نے اپنے دل پر محسوس کی۔ 4 گھنٹے سے۔ دھیما مدھم لہجہ، جھکا سر جس کے باعث گھنے بال ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ کہاں تھے؟ کالج فرینڈز کی پارٹی میں۔ پارٹی کہاں تھی؟ پیزا پوائنٹ میں۔ تو پھر تم آئس کریم پارلر سے کیوں برآمد ہوئے برخوردار؟ سوال کا چابک پڑا اور جھکا سر جھٹکے سے اٹھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابا جان، میں پیزا پوائنٹ پر ہی تھا، لیکن اس کے بعد آئس کریم کا پروگرام بھی بن گیا۔ اب کی بار اس کے لہجے و آواز میں ذرہ بھر مضبوطی کے ساتھ بے چینی بھی تھی کہ کہیں بابا جان نے اس کے کہے سچ کو جھوٹ نہ سمجھ لیا ہو۔ اور اب دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور چھپ کر ہال کے پردے کے پیچھے کھڑی آکاش کا دل دہل رہا تھا۔ تبھی ابس آگے بڑھا اور پنجوں کے بل بیٹھتے بابا جان کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، بے حد ناراض خفا۔ آئی ایم سوری بابا جان، اگر تم یہ پارٹی مجھے بتا کر لیتے تو مجھے کبھی اعتراض نہ ہوتا۔ ابس کا معذرتی جملہ بابا جان کا دل پگھلانے لگا تھا، مگر انہوں نے لہجے کے رعب کو پھر بھی پگھلنے نہیں دیا۔ 1000 ٹائمز سوری بابا جان، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی گزارنے کا راستہ بہت سیدھا ہے بیٹا، اسے مشکل تو ہم خود بناتے ہیں۔ ابس کی شرمندہ آواز پر وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، ورنہ غصہ تو بہت زیادہ تھا، مگر ایک عمر گزارنے کے بعد اتنا تجربہ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے کہ لہجے میں سچ اور جھوٹ کی بو کو جان لیں۔ وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے۔ گہری اطمینان بھری سانس لے کر پلٹتی آکاش کے قدم بھی رک سے گئے۔ بس یہ کوشش رکھو کہ اعتماد نہ ٹوٹنے پائے، اور دوسرا خود اپنی نظروں میں انسان گر نہ جائے۔ یہ 2 آخری باتیں انسان کی زندگی کو اس کے بالکل ٹھیک مقام تک رکھنے کی ہیں۔ اگر یہ یاد رکھ پائے تو بہت آسان اور خوش باش رہو گے زندگی کے آخری لمحے تک۔ بابا جان نے بہت زیادہ گہری بات کی تھی۔ آکاش کا بوجھل دل نگاہ چراتا اسے یہاں سے بھاگنے کی ترغیب دینے لگا، اور وہ دل کی مان بھی گئی اور پیچھے ابس بے حد شرمندہ مگر پر یقین سا ان کے گھٹنوں پر ہی سر رکھ گیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے بابا جان، مگر ہماری ایک اور گیٹ ٹوگیدر باقی ہے، 1 ہفتے بعد 7 to 9 o'clock۔ ابس کے شرارتی انداز پر بابا جان نے نفی میں سر ہلایا، مگر جوابی لفظ اس کے برعکس۔ ٹھیک ہے چلے جانا، مگر اس نے پوری جان و دل سے انہیں دیکھا۔ میں اور آکاش بھی جائیں گے۔ اب کے شرارتی سا ابس بے یقین سا انہیں دیکھے گیا جو اس کی بے یقینی پر کہہ رہے تھے، ورنہ نہیں، اور وہ بے بسی سے سوچ رہا تھا، اس سے زیادہ میں آج تک کبھی اس قدر برا نہیں پھنسا۔ بس یہ کوشش رکھو کہ اعتماد نہ ٹوٹنے پائے اور انسان خود اپنی نظروں میں گرنے نہ پائے۔ آکاش کے ہر اٹھتے قدم پر بابا جان کے الفاظ بندھنے لگے تھے، پھر وہ قدم اپنے کمرے میں آ رکے۔ اعتماد تو میں توڑ چکی ہوں بابا جان، مگر آپ نہ جان پائے، اور اپنی نظروں میں میرا مقام۔ آئینے کے روبرو کھڑی آکاش نے خود کو دیکھا تو نظریں دھندلا سی گئی۔
میرا مقام میری ذات سے نکل کر کہیں جا کھویا ہے اور میں بس خاموش تماشائی کی مانند یہ سب دیکھتی رہی۔ 22 سالہ آکاش نے اپنے دل کو مٹی ہوتا محسوس کیا تو وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ لیکن اس تماشے کی ہلکی سی جھلک اور اپنے مقام و ذات کی شکست میں کبھی آپ اور ابس پر عیاں نہیں ہونے دوں گی، ورنہ میرا جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہر سانس بھاری ہو جائے گی مجھ پر۔ بہتے آنسوؤں کے نمکین قطرے دوپٹے میں سمیٹتی آکاش نے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، اور پھر وہ اگلے 2 گھنٹوں تک اسی طرح کے مضبوط جملوں کو دہراتی اپنی شکست و ریخت کے عمل کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ حقیقتاً اس کے لیے ایک بھاری عمل تھا۔ انسان کبھی کبھی اپنے ہی کہے لفظوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور یہی حال ابس کا مسئلہ ٹھہرا تھا۔ سچ کہی بات کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اب جاتا نہ چھپ کر تو صحیح ہوتا۔ دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا ابس جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل ناشتے کے لیے سیٹ کرتی آکاش نے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ گرمیوں کے رمضان میں سحری کا وقت بھی اس کی راتوں کی طرح تھوڑا سا ہی تھا، جس میں سحری تو آکاش تیار کر ہی لیتی تھی، مگر نہ تو ابس وقت سے پہلے آتا اور نہ ہی بابا جان۔ اب بھی اس نے گھڑی دیکھی، بس 15 منٹ ہی باقی تھے۔ ابس نے تو کرسی گھسیٹ لی اور بابا جان کو جگانے کے لیے وہ بعجلت سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو ابس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محترمہ کس طرف؟ بابا جان تو بس آنے ہی والے ہیں، ابھی میں انہیں اٹھا کر ہی آیا ہوں، تم ذرا میری بات سنو۔ اس کی بات پر اطمینان سے پلٹتی آکاش نے اسے گھورا۔ ناشتہ کر لو پھر کرنا جو بھی بات کرنی ہے، اور اس کی بیزاری پر ابس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر ابھی کر لوں تو کیا محترمہ آکاش صاحبہ کا صبح کا روزہ ناقابل عمل رہ جائے گا؟ دیکھو ابس، تمہاری وہی بے تکی باتیں ہوتی ہیں۔ 20 سال کے تم ہو چکے اور ابھی تک اپنی تعلیم کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتے۔ پڑھائی کم اور تفریحات تمہارے لیے زیادہ اہم ہیں، اور ویسے بھی ہم 3 تکونی فیملی کے ممبرز ہیں، ایک دوسرے کا احترام اور خواہش پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی جزوِ زندگی ہونا چاہیے، اور تم ہو کہ بابا جان کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہو، اور اوپر سے چاہتے ہو کہ میں تمہیں فیور کروں یا پھر فیور دوں۔ اپنی ہم عمر محترمہ آکاش صاحبہ کے منہ سے جھڑتے تقریری الفاظ پر ابس کا بس خون ہی نہیں کھولا تھا۔ تم پچھلے 2 مہینوں میں حد درجہ بدتمیز دوست ثابت ہو رہی ہو آکاش، ورنہ تم سے اچھا تو کوئی دوست نہ تھا میرا، لیکن لگتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ تمہارا مزاج بھی چڑچڑاتے بزرگان جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ اور انہیں 2 مہینوں کا حوالہ و راز بھلاتی اتنے گھنٹوں کی آکاش کی تمام تر محنت ابس کے ان جملوں کے اثر میں آتی کہیں جا بہنے لگی تھی۔ آکاش ایک ذمہ دار لڑکی ہے ابس، وقت کے ساتھ ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والی، نہ کہ تمہاری طرح ہر ذمہ داری کو آخری آپشن تک رکھ کر اسے حل کرنے والی۔ بابا جان کی آواز پر ابس سنبھل کر بیٹھا اور آکاش نے گلے میں اٹکے نوالے کو بمشکل نیچے اتارا۔ بابا جان، میرے کون سے 4 بچے ہیں جو میں ٹینشن لوں؟ ذمہ داری جیسا بھاری لفظ ابس کے لیے پہاڑ جیسا تھا، اور آکاش وہ سر جھکاتی بابا جان کو دودھ اور بریڈ دینے لگی۔ تمہارے اگرچہ 4 بچے ہوتے نا ابس، تو تم 8 بچوں کا سوال اٹھا لیتے کہ 8 ہوں گے تبھی ذمہ داری اٹھاؤں گا اور نبھاؤں گا۔ بابا جان کی طبیعت صاف کر دینے والے اس جملے پر آکاش کو اپنے دل کی کثافت دھلتی محسوس ہونے لگی اور لبوں پر مسکان آ گئی۔ اس کے تو دانت نکلیں گے، بڑبڑاتا ابس بابا جان کو کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی اور آکاش اسے لگا کہ وہ سمجھ گیا ہے۔ پھر بھی بابا جان، ویسے کیا یہ نامناسب سی بات نہیں لگے گی؟ اور دوستوں کے سامنے شرمندگی الگ کے بابا جان کو لے کر آ گیا میں ٹین ایجر کی پارٹی میں۔ آکاش تک تو ٹھیک ہے، مگر آپ؟ سحری میں صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں ابس، اب تو منہ بند کر لو۔ آکاش نے بابا جان کی غصیلی آنکھوں کو دیکھتے ابس کو ڈانٹا، التجا زیادہ کی، اور ابس التجا سے تو چپ ہونے والا نہیں تھا۔ ہاں، مگر بابا جان کی آنکھیں وہ اسے ضرور خاموش کروا گئیں، اور یہ خاموشی سحری کی سحر تک قائم رہی۔ لیکن اس کے بعد وہ تقریباً دندناتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ تم کالج نہیں گئے آج؟ ہاں، چھٹی کی ہے اسی لیے۔ یعنی کہ تم نے آج تیسرا روزہ رکھا ہے؟ آکاش نے اس کے تیز تر جملے کی رفتار کو کم کیا تو وہ قدرے ڈھیلا پڑتے اسے گھورنے لگا، پھر بنا کوئی جواب دیے اس کے بستر پر جا گرا۔ شرم کرو، سحری روز کی اور روزہ تیسرا، تمہارے تو پورے 10 ہیں نا، تو بس میری فکر چھوڑو۔ اور اگر بابا جان کو تمہاری فکر ہو گئی تب؟ آکاش نے اسے چھیڑا تو روزے کی نکاحت کہیں گم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ نیم دراز سا اٹھ بیٹھا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ بابا جان کی فکر کے باعث ہی تو یہ حال ہے میرا۔ یار مجھے بتاؤ ذرا، بن ماں باپ کے بچے کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سلوک، اس قدر سخت پابندی رکھتا ہے؟ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے شوق ہیں، تفریحات ہیں، نوجوان نسل کے کچھ راز، کچھ زندگی گزارنے کی پالیسیز ہیں، اس میں بابا جان کی کیا ضرورت ہے؟ آکاش نے تحمل سے اسے سنا۔ تو تم کیا چاہتے ہو مسٹر ابس؟ میں بس آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ آکاش کے ادا کیے اس ہلکے پھلکے جملے کا جواب ایسا تھا کہ وہ لب بھیج گئی۔ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے وہ بھی آزادی ہی تو چاہتی تھی، مگر اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا۔
बाबा जान ने फ़कत अपने तजर्बे की रूह से तुम पर पाबंदी आयद कर रखी है, वरना अगर उनका तजर्बा ये कहता कि आज़ाद रविश ही बेहतर है हमारे लिए तो वो यकीनन हमें खुला छोड़ देते। मगर वो ज़िंदगी के दोनों स्याह और सफ़ेद रुख की पहचान जान चुके हैं और इसीलिए वो हमें पाबंद रखते हैं, हमें नुकसान से बचाने के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। लेकिन यह तजर्बा हम खुद भी तो हासिल कर सकते हैं ना। अब उसकी मोटी अकल पर आकाश को गुस्सा आया। लेकिन उस तजर्बे का खमियाजा सिर्फ तुम तो नहीं भुगतोगे। आकाश ने हाथ में पकड़ा दुपट्टा एक तरफ रखा। और यह बताओ कि तुम खुद कौन सा इस कदर फर्मा बरदारी से पाबंद हुए बैठे हो। कभी कोचिंग टाइम में बाइक रेस, कभी कॉलेज पीरियड्स में बोर्ड बेसन पर ब्रेकफास्ट, सरे शाम चोरी छुपे जाकर पार्टीज करना, दीवारें कूद कर घर आना, और तो रोज़े में भी डंडी, बाबा जान के सामने बिला नागा सहरी करना और उसके बाद रोज़ा ही ना रखना। आज तो रखा है ना, उसने याद दिलाते हुए कहा। वो भी एहसान अजीम कर दिया है हम पर। मुंह बनाते आकाश ने अलमारी खोलकर अबाया निकाला और इस्त्री स्टैंड की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे कोचिंग ज़ोहर के फ़ौरन बाद जाना था, वापसी 2 घंटे बाद। इस तरह 1 घंटे के आराम के बाद वो बआसानी अफ्तारी तैयार कर लेती थी। लेकिन लग रहा था कि आज इस 1 घंटे के आराम को भूल जाने का दिन था, क्योंकि अब्स रोज़ादार था और उसके लिए आकाश को अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। अब्स खुद भी उसकी तरह बीकॉम की तैयारी कर रहा था, लेकिन आकाश ने कोचिंग टाइम की क्लासेस लेने को तरजीह दी थी और वहीं से तैयारी की थी, जबकि अब्स एक बेहतरीन कॉलेज में था और उसी हिसाब से उसकी PR भी ज़्यादा थी। हल्ले गुल्ले का शौकीन और इस उम्र की तमाम तर शौकी कुछ कुछ बचपना और एक तफाखर आमेज़ अकड़ के हाँ अब हम बड़े हो गए हैं, सो कोई रोक टोक की ज़रूरत नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मगर वक्त से पहले ही संजीदा और मतानत आमेज़ बुर्दबार सी आकाश इन पाबंदियों में ही खुश और मुतमईन रहती थी, क्योंकि वो इन पाबंदियों की हदूद से निकल जाने का खमियाजा भुगत चुकी थी। उसने इस्त्री बंद करते पीछे मुड़कर देखा। अब वहीं उसके बिस्तर पर सो चुका था। अब वो शायद ज़ोहर तो क्या असर तक भी ना उठता। वो बेखबर और अनजान रहा इस बात से भी कि उसके दुपट्टे का एक कोना उसकी आंसुओं की नमी से भीग चुका था। बाबा जान ने असर के वक्त घर में कदम रखा तो वही गैर मामूली सी खामोशी थी, मगर यह खामोशी तब किसी गहरे शगाफ में जा छुपने लगती जब अब्स घर में मौजूद होता। वो तो ऐसा था कि चुप भी बैठना होता तो भी ना बैठ सकता, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों की मौजूदगी को इस्तेमाल में लाने लगता और नतीजा शोर शराबे की आवाज़ों से घर गूंज रहा होता। और इस वक्त भी जब वो आकाश के कमरे के सामने से गुजर रहे थे कि रुक गए। ज़रा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। अब्स गहरी नींद में था और कमरा उसके खराटों से गूंज रहा था। इस लड़के ने यकीनन ज़ोहर भी कज़ा कर दी होगी। नाराज़ शिकने माथे पर लिए उन्होंने सोचा और फिर दरवाज़ा बंद करते कुछ सोचकर वापस पलटे। आकाश उन्हें किचन में ही मिली। आकाश ने उन्हें देखते ही सलाम किया। आज अब्स ने फिर कॉलेज की छुट्टी की है आकाश? आकाश ने इस सवाल पर अपना हलक तर किया और उन्हें देखा। जी बाबा जान, वो रोज़ा था उसका। तो क्या सिर्फ आज ही का रोज़ा रखा है उसने? उनके सवाल पर आकाश ने सर झुका लिया कि यहाँ सच्चा जवाब खासा भारी पड़ता उस पर भी और अब्स पर भी। और क्या रोज़ा उसके लिए मुशक्क़त का नाम है जो यूं कंधों पर उठाए ना फिर सका और आराम करने लग गया? यकीनन ज़ोहर भी नहीं पड़ी होगी उसने। मोहतरम की खराटों से भरपूर नींद बता रही थी मुझे। बाबा जान का गंदमी चेहरा सुर्ख होने लगा। वो शदीद नाराज़ हो गए थे और जिस पर हो रहे थे वो मस्त सो रहा था और आकाश कटहरे में खड़ी थी। आकाश को सख्त गुस्सा आने लगा। उठाओ उसे, जाकर आज पूछता हूँ मैं उससे, नवाबजादे चाहते क्या हैं आखिर? आकाश ने छुरी रखी और चुपचाप बाहर की तरफ बढ़ गई। वहाँ खड़ी मुलाजमा ने भी अफसोस से उसे जाते देखा। बाबा जान ने अपने साथ लाई फाइल्स लाउंज में टेबल पर रखी और ख़ुद वहीं सोफ़े पर बैठकर अब्स का इंतज़ार करने लगे। और भरी हुई आकाश ने अब्स को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। बिलाखिर उसके कंधे पर कुशन खींच मारा। यह हरबा कामयाब रहा। क्या मुसीबत आफत आ गई है तुम पर आकाश? बिलबिलाकर अब्स नींद से उठने पर उस पर चढ़ दौड़ा। फिर घड़ी पर नज़र गई तो उसे घूरा। अभी तो 1.5 घंटा बाकी है अफ्तार में, उससे पहले क्यों उठाया मुझे? बाबा जान बुला रहे हैं तुम्हें, इसीलिए उठा रही हूँ। आकर अपने हिस्से की डांट सुनो। मैं क्यों सुनूँ तुम्हारे हिस्से की बातें? आकाश का हद दर्जा मूड ख़राब था। अब्स बेइख्तियार उठा। बाबा जान। जी पोते जी। आकाश के कहने पर वो बस चप्पल ही पहन सका। लाउंज में पहुँचते ही आकाश का साथ हमेशा की तरह गायब हुआ। यहाँ क्या तुमने घर पर रहकर सोने के बागात बेचने थे जो छुट्टी की आज? उसे देखते ही बाबा जान ने पहला सवाल किया। सर में दर्द हो रहा था। तो क्या सर का दर्द इस कदर था कि नमाज फ़र्ज से भी गए? दूसरा तंजिया सवाल। वो बिना जवाब दिए सर झुकाए रहा। तुम्हारी हर गलती की माफ़ी नहीं है अब्स, और ना ही हर गलती का कोई कफ़ारा। बिना इबादत के तुम्हारा रोज़ा ऐसा ही है जैसे कागज़ का फूल जिसमें कोई खुशबू नहीं होती। साल भर की जिस्म की ज़कात निकालते इस अमल को तुम किस तरह से ज़ाया कर रहे हो, कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? वो अब्स को देखते सख्त लहजे में बोले और उधर किचन में खड़ी आकाश का दिल कहीं पाताल में जा गिरने लगा था। हर गलती की माफ़ी नहीं और ना ही हर गलती का कोई कफ़ारा।
ایک سرد سی لہر تھی جو ریڑھ کی ہڈی کو چھو گئی تھی، اور اگر غلطی کے احساس کا بیج ہی خود لگایا گیا ہو تو فقط اس ایک بیج سے وہ وقت کے ساتھ ایسا خودرو جنگل بن جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی انجانی راہ اور طاقت نجات کے لیے نہیں مل پاتی۔ آکاش کو لگا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ وہیں کچن میں ایک سٹول پر جا بیٹھی۔ ملازمہ کسی کام سے جا چکی تھی، اب وہ وہاں اکیلی تھی۔ اگر کچھ تھا تو اندر سے دل و جاں کو رگیدتی آوازیں جنہوں نے عرصے سے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا، یا پھر بابا جان کی سخت ناراض و غصیلی آواز۔ وہ ابھی بھی ابس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے، اور ابس مہر بلب کھڑا تھا۔ وجہ تو یہ تھی کہ وہ بابا جان کے غصے سے خائف رہتا تھا، بلکہ صحیح معنوں میں ڈرتا تھا، مگر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب مارے نکاہت کے وہ بول تو کیا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، مگر وہ جبر و ضبط کے عالم میں تھا، اور ایک ضبط کے عالم میں آکاش تھی، اپنی ذات کے خود احتسابی کے عمل سے گزرتی ان آوازوں کے ساتھ جو نہ جانے کب اس کا پیچھا چھوڑتی۔ آکاش نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور تبھی مرے مرے قدموں سے ابس اندر داخل ہوا تو پہلی نظر آکاش پر ہی گئی اور اس کا اندازوں سے چونکا گیا۔ ڈانٹ مجھے پڑی ہے اور چکر تمہیں آ رہے ہیں؟ اپنی ہانکتا وہ آگے بڑھا تو اس کی آواز پر آکاش نے چہرہ اوپر اٹھایا، زرد چہرہ، بجھی ہوئی سی آنکھیں۔ ابس چونک سا گیا۔ کیا ہوا آکاش؟ وہ یوں ہی بے ارادہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ آکاش کا دل لمحوں میں پگھلا، خوف، پشیمانی، بے وقوفی اور اپنی اندھی خواہشات کا غبار جیسے بہنے لگا۔ ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ابس اس کے ہاتھ تھامتے پیشانی چھو کر چیک کرنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ابس، بہت بڑی غلطی۔ خوف زدگی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھامتی قطرہ قطرہ آنسو گراتی گہری سرمئی آنکھوں کی نمی نے ابس کے دل کو پل بھر میں ٹھہرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ میں سوچتی، سمجھتی، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار خیال کرتی، مگر میں نے سب فراموش کر دیا۔ ایسا کیا کر دیا تم نے آکاش؟ گمسم سا اسے دیکھتا ابس چونکا۔ غلطی ابس، بہت بڑی غلطی، ورد کی طرح دہراتی آکاش ابس کو کچھ عجیب سی لگی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ اسے نہیں سن رہی، بس اپنے دل کا غبار نکالنا چاہ رہی ہے، اور یہی بات سوچتے ابس جھنجھلایا، اپنے ہاتھ چھڑائے۔ ایسی بھی کیا غلطی کر دی آکاش؟ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اور ابس کی تیز آواز آکاش کو کہیں دور سے واپس لائی تھی۔ وہ اسے دیکھے گئی جو الجھن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے تمہیں اٹھایا اور بابا جان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، ورنہ تمہیں یوں ڈانٹ نہ پڑتی۔ ہتھیلیوں سے آنسو پونچھتے نظر چراتے اس نے بات بنائی تو ابس نہ جانے کیوں اسے دیکھنے لگا۔ آہا، اتنی اچھی تو تم کبھی ہوا کرتی تھی آکاش صاحبہ، جب تم مجھے بابا جان سے بچا لیا کرتی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے گہری سانس لیتے وہ اس کے پاس سے اٹھا۔ جب کبھی میں لیٹ نائٹ سوتا تب بھی، جب میں کلاسز کالج بنک کرتا تب بھی، جب بخار نہ ہوتا اور نہ ہی سر درد تو میرے جھوٹ موٹ کے بہانوں کو حقیقت کا رنگ دیا کرتی تاکہ میں اپنے دوستوں سے مل سکوں، مگر خواب ہوئے وہ زمانے۔ آکاش لب کاٹتی دم سادے اسے دیکھنے لگی جو کچن میں موجود کرسی گھسیٹتا میز پر سر رکھ گیا اپنی بقایا نیند کا حصہ پورا کرنے کے لیے، اور آکاش اپنے ہاتھ آیا یہ موقع جاتے دیکھتی لب کاٹتی تھی، دل میں گہرے افسوس کو محسوس کرنے لگی۔ اب تو زندگی کا رخ ہی بدلا ہوا ہے آکاش صاحبہ، مدھم ہوتی آواز اب گم ہونے لگی تھی۔ زندگی کا رخ بدلا نہیں ابس، بلکہ میرے لیے تو الٹ گیا ہے۔ پہلا اختتامی مراحل میں داخل ہونے والا اشرہ بہت بھاری رہا تھا آکاش پر۔ وقت مندمل کر دیتا ہے ہر زخم، مگر روح کے زخم چھلنی دار ہوتے ہیں جنہیں بھرنے میں وقت کو بھی وقت لگتا ہے، اور آکاش اسی تکلیف میں تھی۔ آکاش کی شخصیت کا دکھائی دیتا یہ ایک رخ اس کی زندگی کے حاصل کردہ تجربے کی دین تھا، ورنہ اس کی شخصیت میں ابس کے جیسی شوخی و لاابالی پن تو نہیں، مگر ہر لمحے سے خوشیاں کشید کرنے کا ہنر تو تھا۔ اسے یہ قید پابند ابس کی طرح زہر تو نہ لگتی تھی، مگر بری ضرور لگتی تھی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں نئی نئی باتیں، نئی نئی سوچیں بہت ہی الگ اور منفرد انداز میں ذہن و دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہر چمکتی چیز کو سونا بنا دینے کو دل کرتا ہے، کائنات کے ہر نظام میں تانک جھانک کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی بھی چیز کام مشکل و ناممکن نہیں لگتا، اور کچھ ایسے ہی احساسات آکاش کے اندر پنپتے تھے جب بابا جان کی طرف سے آرڈر آ جاتا، سہیلیوں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کی دوستیاں بڑھانا وہ بھی لڑکیوں کی قطعاً پسند نہیں مجھے۔ اور آکاش ہر مرتبہ جب بھی کوئی برتھ ڈے انویٹیشن یا عام سی کوئی بھی گھریلو گیدرنگ کا دعوت نامہ ملتا تو دل مسوس کر رہ جاتی، اور ذرا سا مسکراتے معذرت کر لیتی اور بے وفا دوست کے طعنے سنتی۔ پھر پکنک کا پروگرام ہو یا فیسٹیول شو، کالج میں ہر دفعہ ہی انکار اس کا انتخابی نشان بنا کہ اسے دیکھتے ہی منع کر دیا جاتا، بھئی اسے مت کہو، یہ نہیں آئے گی، ان معاملات کے معاملے میں بہت روڈ ہو جاتی ہے یہ۔ آکاش کو یہ جملے سننا بہت ہی مشکل اور اذیت ناک لگتا، کیونکہ فطرتاً وہ خوش مزاج پھرتیلی لڑکی تھی،
टिक कर एक जगह बैठना तो उसे आता ही नहीं था, और फिर घूमना फिरना, वो भी अपनी दोस्तों के साथ। ये तो ज़िंदगी के यादगार लम्हात होते हैं जिसके लिए आकाश महरूम ही रही। वजह बाबा जान की पाबंदी और इस मामले में मिजाजन सख्ती, और यही पाबंदी और सख्त मिजाजी उसे एक दिन उस मोड़ पर ले आई जहाँ उसके आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला था। लेकिन यहाँ वो गलत थी इस बात पर कि उसकी ज़िंदगी का ऐसा दौराहा बाबा जान की पाबंदी और सख्त मिजाजी की वजह से था, बल्कि ये तो खुद उसकी गलत सोचो अंदाजे के नतीजे में निकलने वाला दौराहा था। और तभी उसे समझ आया था कि सही और गलत की तमीज़ कैसे की जाती है। बुज़ुर्गों की हर बात, हर फैसले और हर एक अमलो जुमले में एक सुनहरी कुंजी होती है, हर उस बंद दरवाजे को खोलने की जो सही रास्ता दिखाता है। मगर नादान ज़हन अपनी खुद की अक्ल ज़हन के बलबूते पर उस सुनहरी कुंजी तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। यही बात अब्स के बचकानेपन में ज़ाहिर होती थी, और आकाश वो उस सुनहरी कुंजी को हासिल कर चुकी थी। मगर अब अपनी ज़िंदगी के वो उस गलत फैसले और अमल पर शर्मिंदा, पशेमान और खौफज़दा थी, और दिल था कि उस बोझ को उतार कर फेंक देना चाहता था। इस उधेड़बन में दिन रात बीत रहे थे, मगर कोई राह आकाश को सुझाई ना देती थी। या रब्बुल आलमीन, मुझसे जो गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दे कि तू बहुत गफूर और रहीम है। ऐ मेरे रब, मुझे बाबा जान की नज़रों में गिरने से बचा लीजिए। माँ, बाबा और मामू मुमानी जी के बाद अब वही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैं उनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए वो रो रही थी। सामने खिड़की के पर्दे के पीछे रात डूब रही थी, एक नए दिन के निकलने के लिए, बीत जाने वाले दिन के सब असबाब दुनिया समेटती एक नया सवेरा लाने के लिए। और ऐसे सैकड़ों बीत जाने वाले दिनों की तरह उस बीत जाने वाले दिन को भी माजी बनाने के लिए। अब उसने ठीक ठाक अफ्तारी की थी, और अब नींद थी कि उसके पेट की तरह उस पर भारी हो रही थी, आकर ही नहीं दे रही थी। टीवी से भी कब तक दिल बहलाया जाता, और ऊपर से वाईफाई का पासवर्ड बाबा जान के कब्जे में था। आम दिनों में तो नेक अमाल वैसे भी तुमसे दूर ही रहते हैं आप। कम अज़ कम रहमतों बरकतों के इस महीने में कोशिशों से ही कुछ नेकी कमा लो, और इस फजूल वाहियात को बंद ही रहने दो। इस अकवाले ज़र्री पर वो बस दांत कचकचा कर रह गया, और अब गेम्स खेलकर भी वो बेजार होता कमरे से ही निकल आया। सीढ़ियाँ उतरते वो बीच के स्टेप पर रुक सा गया। सीढ़ियों के बीच की ये दीवार मखसूस थी यादगार तस्वीरों के लिए। उसके प्यारे बाबा का बचपन, उसकी इकलौती फूफो की शादी की यादगार तस्वीरें, खुद उसके और आकाश के बचपन की तस्वीर। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बीच में तिकोनी अंदाज में लगाई वो 3 तस्वीरें मुतासिर कर गईं। सबसे ऊपर बाबा जान और बीजी की तस्वीर, फिर फूफो और अंकल की, और फिर उसके अपने मम्मा पापा की। और उस वक्त भी वो हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह आन खड़ा हुआ। क्या यार पापा, ये भी कोई आपके जाने की उम्र थी? अकेला छोड़कर चले गए, और वहाँ छोड़कर गए जहाँ रहना किसी कड़क और असूल पसंद सख्त मिजाज जेलर की जेल में रहने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इस कदर पाबंदी, रोक टोक। यार मैं कोई लड़की हूँ जो इस कदर पाबंदी हो? चलो नमाज़ पढ़ने पर सख्ती समझ में आती है, मगर यार रोज़ा, ये ज़रा मुझे मुश्किल काम लगता है। भूखा तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। मगर चलें, माफ़ किया, मगर मेरी दोस्तों के साथ अरेंज की गई पार्टीज अटेंड करना, ये सब तो गलत बात है ना। अब उसके पास शिकवे शिकायतों का एक पटारा था जो उसने हमेशा की तरह खोला था। पहले भी 2 बार जा चुके हैं आपके बाबा जान। उंगली उठाते नाराज़गी से उन्हें देखा जो मुस्कुरा रहे थे, और दोनों बार दोस्तों में शर्मिंदगी उठाई थी। अब ये तीसरी दफ़ा होगा। हल्की रोशनी अंधेरे में कहीं कहीं बिखरती उसके अक्स को वाज़े कर रही थी, जो दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाले पूरी तरह मगन था। मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ जो कहीं आने जाने के लिए मजबूर और बेबस बैठी हूँ तो बाबा जान की खिदमत लेनी पड़ जाए। उसके लिए आकाश मौजूद है ना। ज़रा सी नज़र आकाश की तस्वीर पर डाली तो वहीं उसका शिकायती इर्तकाज़ टूटा। हल्की मधुर सी रोशनी की लकीर ऐन आकाश की सुरमई गहरी आंखों को छूती गुजर रही थी। मुस्कुराती चमकती आंखों का अक्स उसका दिल लम्हा भर को ठहर गया। उसे बेइख्तियार ही चंद दिन पहले किचन में रोती हुई आकाश याद आई। तब भी उसकी गहरी सुरमई आंखों की नमी ने उसके दिल को ठहराया था, और वो कितने ही लम्हों तक यूं ही उसकी आंखों को देखता रहा, और फिर बेइख्तियार ही उसने अपनी उंगलियों की पोरों से उन्हें छूना चाहा, और फ्रेम के कांच को महसूस करते उसका इन्हमाक टूटा। ये क्या? वो शशतर सा खड़ा सोच रहा था अपने दिल पर गुजरते उस अजीब से एहसास को। फिर उसने सर झटका, तस्वीर को देखा और उन गहरी सुरमई आंखों से निगाह चुराई और वापसी के लिए पलटा। मगर पलटते हुए एक सोच उसके जहन में लहराई। उस दिन आकाश उस तरह से क्यों रोई थी? क्या कोई वजह थी? उसने हमेशा की तरह एक नॉर्मल कज़न की तरह सोचना चाहा था, जो बचपन से लेकर आज तक उसके साथ थी, जिसके साथ दोस्ती, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, हर चीज़ अपने मुकाम पर थी उस लम्हे के पहले तक। मगर अब दिल को कहीं तकलीफ़ सी हुई थी, और ये तकलीफ़ तब बढ़ी जब वो उसके कमरे के दरवाजे के एक करीब से गुजरने लगा। आकाश जाए नमाज बिछाए दुआ के लिए उठाए हाथों के साथ बेआवाज़ रो रही थी।
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ابس، بہت بڑی غلطی۔ آکاش کا روتا لہجہ اس کے آس پاس کہیں گونجا اور کہیں کوئی کھڑکی سی کھلی تھی ابس کے ذہن میں، کھڑکی بھی ایسی کہ اس نے آکاش کی تاک لگا لی، اس کا ہر عمل اس کے نظریے کے پیمانے پر جانچا، اس کی تمام تر روٹین ابس کی نگاہ کے زاویے پر رکھی جانے لگی، مگر اس کے ہاتھ کوئی سرا آ نہیں رہا تھا، وہ تو ویسی ہی تھی جیسی اب تک تھی، اور یہ نتیجہ ابس کو ٹھیک نہ لگتا تھا۔ کچھ تھا جو الگ تھا، چھپا ہوا، مگر کیا؟ وہ آج کل اسی ادھیڑ بن میں مگن نظر آتا تھا، اور اس کی ادھیڑ بن اختتام تب ہوا جب بابا جان نے ایک شام افطار کرتے اسے اس کی پارٹی کی تاریخ یاد کروائی۔ چلتے ہیں شام کو، میں تو تمہیں تیار ہی ملوں گا آکاش، اور خاص طور پر ابس تم بھی ریڈی رہنا۔ مگر بابا جان میں کیا کروں گی جا کر؟ آکاش نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ وہی جو میں کروں گا۔ بابا جان کے سنجیدہ سے جملے پر آکاش خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تو پھر ابس کیا کہتا؟ وہ چپ چاپ اس مقررہ وقت تک تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ارے بھائی، یہ آج پھر اپنے بابا جان کو لے کر آ گیا۔ ابس نے جیسے ہی اس کیفیٹیریا کا دروازہ کھولا، اس کے دوستوں میں سے ایک نے بے اختیار منہ بنایا۔ اس کے لیے تو اس کے ماں باپ کا نہ ہونا کوئی جرم ہی بن گیا ہے، ایک اور آواز ابھری۔ 4 سے 5 ابس کے ہم عمر لڑکوں کا یہ گروپ وہیں دیکھ رہا تھا جہاں ابس ان سے پیٹھ موڑے بھی ان کی تمام گفتگو اور تاثرات کے بارے میں جانتا تھا، مگر فی الوقت ڈھیٹ بننا ہی ٹھیک تھا اس کے لیے۔ تبھی بابا جان کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ اسے اس کے دوستوں کے پاس جانے کا کہہ رہے تھے اور وہ فرما برداری سے سر ہلاتا مڑ گیا، لیکن آکاش اس کی اس ظاہر فرما برداری اور باطنی چلبلاہٹ سے خوب واقف تھی، اسی لیے سر جھکائے سیل فون میں مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور بابا جان جو ابس کے جانے کے بعد اپنی منتخب کردہ ٹیبل پر بیٹھنے ہی لگے تھے جب ایک ویٹر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ سوری سر، یہ ٹیبل ریزرو ہے، آپ پلیز اوپن ایریا کی طرف آ جائیں، مؤدبانہ لہجے میں کہتے اس نے اپنے ساتھ لایا کارڈ ٹیبل پر رکھا تو بابا جان کے ساتھ آکاش بھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پلیز سر آئیے، میں آپ کو بہترین جگہ دکھاتا ہوں بیٹھنے کے لیے۔ ویٹر کے مؤدبانہ لہجے پر ایک گہری سانس لیتے بابا جان نے آکاش کو دیکھا، جس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ ویٹر کے ساتھ چل دیے، لیکن جاتے ہوئے ابس پر نگاہ ڈالنا نہ بھولے جو اپنے دوستوں کے گروپ تک پہنچ چکا تھا۔ کیا یار، بالکل صحیح جگہ پھنسے ہو تم، ارباز کے کہنے پر ابس نے اسے گھورا۔ کیوں بھائی؟ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے ارباز نے باقی لڑکوں سے پوچھا تو جواب میں ایک معنی خیز مسکراہٹ سب کے لبوں پر در آئی۔ لگتا ہے پچھلی بار موصوف پکڑے گئے تھے، ورنہ یہ نظر بندی نہ ہوتی۔ کاشان کے صحیح تجزیے پر ابس نظریں چرا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بابا جان کی یہاں کسی سے ملاقات طے تھی اور آکاش کو اکیلے گھر میں چھوڑنے کی منطق بابا جان کو اچھی نہیں لگی تو ہم تینوں ہی ایک ساتھ آ گئے۔ مضبوط توجیہ سنجیدہ لہجے میں پیش کرتا وہ کرسی گھسیٹتے بیٹھا اور اسے بیٹھتا دیکھ کر بابا جان آکاش کے ساتھ ویٹر کی رہنمائی میں آگے بڑھ گئے۔ آکاش کے لیے آج کے دن کی شام بہت خوشگوار رہی تھی، ابس کے مقابلے میں وہ بڑی خوش اور مطمئن تھی۔ آتے وقت وہ جتنا بے دلی اور بیزاری سے سوچتی رہی تھی، اس وقت فل انجوائے کر رہی تھی۔ گرمی کا ٹوٹتا موسم، ہلکی ہلکی ٹھنڈی خوشگوار ہوا نے اس کے دل و دماغ کو بھی فریش کر دیا تھا۔ بابا جان بھی ہنستے مسکراتے اس کے ساتھ بات کرتے رہے تھے اور ان سب میں 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ آکاش نے آئس کریم کا کپ اٹھایا ہی تھا جب بابا جان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھتے بابا جان نے اسے دیکھا۔ آکاش تم آئس کریم ختم کرتے پارکنگ تک آ جانا، میں ذرا تب تک یہ کال سن لوں، یہاں تو کافی شور ہے اور کال امپورٹنٹ ہے۔ جی بابا جان، اور ابس؟ اسے میں کال کر دوں گا، وہ وہیں آ جائے گا۔ بابا جان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آئس کریم ختم کر کے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھتی پارکنگ تک جانے لگی تھی کہ اسے لگا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ آکاش! ادھر ادھر تعجب سے دیکھتی آکاش نے آواز کا تعاقب کیا اور جو چہرہ سامنے آیا اس نے زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھما دیے۔ تم؟ آکاش کی لرزتی آواز اس کی بے یقینی کو ظاہر کر رہی تھی اور جو مقابل کو بھی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے وہ ذرا آگے بڑھا اور ٹھیک اسی لمحے بابا جان نے ابس کو کال کی تھی، جو کچھ دیر پیشتر اپنی زندگی میں در آنے والے ان بدترین لمحوں کی تکلیف کو شدت سے محسوس کرتا باہر آ رہا تھا جہاں آکاش کھڑی تھی، اس وجود کے سامنے جس پر اس نے سب سے زیادہ یقین کرتے نہ صرف بابا جان کا یقین توڑنے کی کوشش کی تھی بلکہ وہ خود اپنی ذات کے یقین سے باہر آ گئی تھی۔ ابس بے حد خراب موڈ کے ساتھ گلاس ڈور دھکیلتا اپنے ساتھ ایک باز گشت کو بھی ساتھ لایا تھا۔ تم آج تک سارے کام اپنے بابا جان سے چھپ کر ہی تو کرتے ہو، آج یہ بھی کر لو، جب انہیں پتہ چلے گا تب کی خیر ہے، یہ تو آج کی ینگ پارٹی کا اسپیشل مزہ ہے جس کے بغیر پارٹی نہیں، سو انجوائے کرو اور بوڑھے لوگوں کی صحبت چھوڑنا سیکھو ابس بیٹا جی۔ ہنستی مسکراتی اس آواز میں جو ترغیب دی گئی وہ روح ہلا گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سن سا اپنے دوستوں کو دیکھتا رہا جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے بہترین لمحے بتائے، اور اب انہی کی بدولت ایک بدترین لمحہ بھی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔
اگر آج وہ برائی کے اس پہلے راستے کی طرف قدم رکھ دیتا تو تمام عمر اس کی زندگی ہچکولے کھاتی اس کشتی کی طرح بیت جاتی جو نہ پوری طرح سمندر میں اتر پاتی ہے اور نہ ہی کنارے لگ پاتی ہے۔ اور انہی لمحوں میں سے ایک اسے ہاتھ کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بابا جان ہی تھے وہ۔ اپنے سیل فون پر بلنک کرتے ان کے نام کو دیکھتے اسے لگا وہ زندہ ہو گیا ہو۔ ارے لگتا ہے اس کے بابا جان دی گریٹ پرسن ایز اے باڈی گارڈ کا فون آ گیا ہے اسے بلانے کے لیے، اور ابز کا سکتہ ٹوٹا۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آج تم لوگوں کی دوستی نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ ایک غصے اور تعصب بھری نظر ان کے چہروں پر ڈالتا وہ باہر نکل آیا، اس افسوس کے ساتھ کہ نہ وہ ان سے اپنے گھر والوں کی باتیں ڈسکس کرتا اور نہ ہی آج ان کی اس قدر ہمت بڑھتی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس نے آکاش کی تیز آواز سنی۔ اس نے سر گھماتے ادھر ادھر دیکھا۔ آکاش کا گرے اسکارف چند قدم ہی دور چمک رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھا۔ تم سے دوستی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا سمجھا تھا میں نے تمہیں اور تم؟ ابز کے قدم رک گئے۔ آکاش کے لہجے اور آواز میں صرف غصہ ہی نہیں بلکہ سختی بھی تھی، اور ساتھ ہی بے حد کڑواہٹ بھی، اور یہ آکاش کا انداز نہ تھا۔ تم نے تو پورا پروگرام ترتیب دیا تھا مجھے میرے بابا جان کی نظروں سے گرانے کا، مگر یہ ہونا تو خواب ہی رہے گا تمہارا، کیونکہ تم سے دوستی پر میں پہلے ہی لعنت بھیج چکی ہوں۔ آکاش یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ حیرت سے سوچتے اس کے ذہن میں کلک سا ہوا۔ روتی ہوئی آکاش کا وہ سب انداز و لہجہ اور وہ جملہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابز، بہت بڑی۔ تو کیا آکاش کی وہ کیفیت، وہ سب کچھ نہ کچھ راز تھا جو آکاش ہم سے چھپا رہی تھی؟ حیرت سے سوچتے اس نے مقابل کو دیکھنا چاہا اور ساکت رہ گیا۔ اس ایک لمحے میں جو کچھ وہ سوچ چکا تھا اس سے اس کے اعصاب کھنچ سے گئے تھے۔ آکاش تم مجھے سن تو لو۔ مقابل کا التجائیہ لہجہ بیکار گیا تھا۔ نہیں تم سنو، جس نے اتنی ہمت کی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، جسے میرا اعتبار و یقین توڑتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی اور افسوس نہ ہوا۔ حالانکہ میں نے تم سے دوستی کی، تمہیں خلوص و چاہت دی، تمہاری ہر بات مانی کہ دوستی کے بھی کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں، مگر تم نے سب پر پانی پھیر دیا۔ اس دن جو کچھ ہوا اس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا آکاش۔ اندازہ نہیں تھا؟ حیرت و طنز سے آکاش نے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ تھا، تبھی تم نے مجھے اکسایا گھر سے نکلنے کے لیے، حالانکہ تم جانتی بھی تھی کہ میں کبھی بھی اپنے بابا جان کی مرضی کے بغیر باہر نہیں نکلتی۔ میں ان کے ساتھ ہی ایبٹ آباد آئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا 7 دن کا وہ آفیشیل ٹور مجھ پر اس قدر بھاری پڑے گا کہ میری تم سے دوستی ہو جائے گی، اور اسی دوستی کی وجہ سے میں ایک دن اپنے بابا جان کے اعتبار کو توڑتی، صرف تمہارے اکسانے پر، بغیر انہیں بتائے یوں چھپ کر باہر چلی جاؤں گی۔ میرے لیے تو وہ ذرا بھر کی آؤٹنگ تھی، لیکن تمہارے لیے تو وہ کچھ اور ہی تھا۔ بتاؤ، کیا تم نے نہیں بلایا تھا اسے وہاں؟ آکاش میں نہیں گلرینا، بتاؤ ذرا، کیا تم نے نہیں بلایا تھا اپنے بوائے فرینڈ کو ملنے کے لیے؟ اب ساکت و ششدر سا سب سن رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بے یقینی سے آکاش کی پشت کو دیکھا، اور پھر اس لڑکی کو جس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جینس پر کرتی پہنے شرمندہ چہرے والی وہ لڑکی تھی جو آکاش کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آج بھی وہ بھیانک دن نہیں بھولی گلرینا، جب انہوں نے مجھے تمہاری غلط فہمی میں پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ وہ اس دن اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے 3 دوستوں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ آکاش اب رونے لگی تھی۔ اب اس کا دل بند ہونے لگا۔ اپنے گھر سے چھپ کر نکلنے کی سزا تھی وہ، بابا جان کا اعتبار توڑنے کا جرم۔ بابا جان نے ہم پر پابندی نہیں لگا رکھی تھی گلرینا، وہ ان کی سختی اور ہمارے لیے اصول ہماری حفاظت تھے۔ بن ماں باپ کے بچوں کی تربیت کا بوجھ آسان نہیں ہوتا، نہ لڑکے کے لیے اور نہ ہی لڑکی کے لیے، لیکن بابا جان اپنے پوتے اور نواسی کے لیے بہت کانشیس تھے، اور یہی ان کی ہمارے لیے محبت، احساس و خیال تھا جو تمہیں اپنے ماں باپ سے نہیں ملا تھا، اور تم جیسی محروم لڑکی نے چند دنوں میں ہی یہ محبت بھانپ لی تھی، اور شاید اسی محرومی نے تمہیں اپنی ذات میں وہ سوراخ بنا لینے پر مجبور کر دیا تھا جس میں چھپا سانپ تمہیں ڈسنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تمہاری بجائے اس دن میں پھنس گئی۔ لیکن میں نے تمہیں کبھی حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا آکاش، اور نہ ہی مجھے اس شخص کی گندی فطرت کا اندازہ تھا۔ تم یقین کرو، میرا تم پر ہی یقین کیا تھا تو خود پر سے یقین اٹھ گیا ہے میرا، اور جس کا نتیجہ وہ بھیانک دن جب میرے بابا جان کی ہی کوئی نیکی مجھے بچا گئی، ان دوستوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا اور مجھے گاڑی سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا، ورنہ… آکاش خاموش ہو گئی تو جیسے ہر طرف سکوت سا چھا گیا تھا۔ میں آج تک بابا جان اور ابز کو اس حادثے کے بارے میں نہ بتا سکی، اس خوف سے کہ بابا جان کو اپنے اعتماد و یقین ٹوٹ جانے پر کس قدر دکھ ہوگا۔ وہ یہ سوچنے لگیں کہ یقیناً ان کی تربیت، خلوص و نیت میں کوئی کمی رہ گئی یا کھوٹ رہ گیا جو ان کے بچوں کو چور دروازوں کی ضرورت پڑنے لگی۔ میں نے سب سے زیادہ اپنی اسی غلطی کی معافی مانگی ہے، میری ہر عبادت اسی غلطی کے کفارے کے لیے ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، مگر میری توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ آکاش کا یقین سے پر لہجہ ابز کے دل کو چھو گیا۔ اور میں، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے پھر سے دوستی نہیں رکھ سکتی؟ آکاش، تمہاری وجہ سے ہی اس دن مجھے اس شخص کی فطرت کا اندازہ ہوا
जिसे मैंने मोहब्बत کی حقیقت سمجھ لیا تھا۔ گلے رینا نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ ایک آس سے آکاش کو دیکھنے لگی۔ نہیں گلے رینا، اب بہت مشکل ہے، ناممکن ہے یہ، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے سب سے اہم اس کا کردار، اس کی عزت ہی ہے، جو ایک ایسا آئینہ ہے جس پر آئی باریک سی دراڑ کو کوئی نہیں بھر سکتا، اور میں وہ آئینہ بنتے بنتے بچی ہوں۔ آکاش کی نگاہوں میں لہجے میں کہیں کوئی نرمی نہیں تھی، جس نے گلے رینا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہ بہت خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور اپنے ساتھ آکاش کا وہ خوف بھی لیتی گئی جس نے اس کی زندگی کو مطمئن ہونے سے روک رکھا تھا کہ کہیں اس کی دوستی کا کوٹ آکاش کو بابا کی نظروں سے نہ گرا دے۔ مگر برا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نیت و خیال برے ہوتے ہیں۔ سو یہاں آکاش کی توبہ و معافی قبول ہو چکی تھی، اس کی اچھی نیت و خلوص، اور سب سے بڑھ کر اس کی صاف ستھری سوچ و عمل کے سبب، اور اب جس بات کی کھوج لگا رہا تھا اتنے دنوں سے، اس کھوج کا اختتام اس رات ہوا تھا، اور جس کا انکشاف اس کی ذات کو ہی نہیں روح تک کو ہلا گیا تھا۔ اسی لیے آکاش کے پلٹنے سے بھی پہلے وہ واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، اپنی ذات و اعصاب پہ وہ بوجھ لیے۔ آکاش کے ذہن و دل سے بوجھ کیا ہٹا، وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ متحرک و پھرتیلی تو وہ پہلے بھی تھی، اب رمضان کے آخری عشرے میں وہ اور بھی زیادہ مصروف تھی۔ اس آخری عشرے میں وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ صلاۃ تسبیح پڑھ کر اٹھی تو ابس کو لاؤنج سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ ابھی کالج سے آیا تھا، کچھ سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں کباب، کیچپ، سلاد کے ساتھ بن موجود تھا، جسے لے کر وہ سیدھا ابس کے کمرے تک پہنچی، اور کاریڈور کی صفائی کرتی ملازمہ نے فقط ایک نظر اسے اور اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آکاش نے بند لبوں پر مسکراہٹ روکی اور دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا۔ ابس جائے نماز سمیٹتے کھڑا ہو رہا تھا۔ آکاش کو حیرت ہونی تو نہیں چاہیے تھی کہ کبھی کبھار ابس اللہ کو یاد کر ہی لیتا تھا، مگر چونکہ اب ذرا مستقل مزاج ثابت ہو رہا تھا تو حیرت تو تھی ہی۔ یہ لو تمہارا لنچ، جلدی جلدی کر لو، 4 بجنے والے ہیں، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی اور بابا جان بھی آتے ہی ہوں گے۔ نہیں میرا روزہ ہے آکاش، ٹوپی سر سے اتار کر تہہ کرتے ابس کو آکاش نے حیرت سے دیکھا۔ آج بھی؟ ہاں کیوں، کیا نہیں ہو سکتا؟ سنجیدہ سے ابس کا یہ روپ ناقابل فہم تھا۔ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا بھی روزہ؟ میں نے کوچنگ سٹارٹ کی ہے آکاش، میں وہیں جا رہا ہوں، افطار تک آ جاؤں گا۔ بال بناتے کتابیں اٹھاتے ابس نے اسے دیکھا جو بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں ٹھہری حیرت سے نظریں چراتا باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ خود کلامی کرتے آکاش نے لنچ باکس دیکھا جس کی اب شاید ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ ابس کے مزاج کے آثار تو یہی کہتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ بس یہی ایک حیران کن منظر ہے تو اس خیال کی بھی نفی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے دن کی ہی نہیں رات کی روٹین بھی بدل گئی۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ عشاء کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے بھی بنا کوئی بہانہ کیے آرام و سکون کے ساتھ جانے لگا، ابس آکاش کے لیے حیرت کا شاید کوئی سمندر بنانا چاہ رہا تھا جس میں اسے روز ایک ڈبکی لگانی تھی۔ لیکن یہاں بھی اس کے لیے ایک غلط فہمی تیار تھی۔ ابس کے کالج ایگزامز کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا جس میں اس نے بہترین نمبرز کے ساتھ پروگریس لی تھی۔ بابا جان بہت خوش تھے، بار بار ابس کا کندھا تھپک رہے تھے۔ افطار کے بعد آکاش گرین ٹی بنا کر لائی تو بابا جان اور ابس دونوں ہی کسی خاص موضوع پر بات کر رہے تھے جو اسے دیکھ کر چپ ہو گئے، مگر آکاش کا دھیان لمحہ بھر کو اس طرف ہوا تھا۔ آؤ بھائی آکاش، تم سے بھی مجھے ایک بات کرنی ہے۔ بابا جان نے اس کے لیے اپنے برابر جگہ بنائی تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بابا جان، میں نے تم دونوں ہی کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، تمہارے لیے ہر صحیح و غلط کو جانچ اور پرکھ کر تمہارے متعلق فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں زندگی میں ایک کامیاب انسان بنا دیکھنے کی مجھے شدت سے خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک مضبوط اور بھرپور زندگی جیو، اس لیے تمہارے مستقبل کا فیصلہ بھی میں نے کر لیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ایسا ہے کہ تم دونوں کی رائے کے بغیر کوئی بھی حتمی بات نہیں ہو سکتی۔ بابا جان نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ ابس کے تاثرات نارمل جبکہ آکاش کے تعجب انگیز تھے۔ پھر بابا جان نے جیسے دھماکہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ آکاش نے حیرت سے بابا جان کو دیکھا۔ بابا جان نے ہلکے سے مسکراتے اس کے تاثرات دیکھے۔ میں چاہتا تو تمہارے لیے بہتر سے بہترین چوائس ہے میرے پاس، اور میں ڈھونڈ بھی سکتا ہوں، مگر مجھے اپنی بیٹی اپنے پاس ہی دیکھنی ہے، اور اس کے لیے ابس سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دے گا۔ کیوں ابس؟ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا جان۔ ابس کے مطمئن جملے پر آکاش کی بندھی امید ٹوٹ گئی۔ اور تم آکاش؟ بابا جان نے اپنا مان بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو آکاش سر جھکا گئی، مگر اسے سخت رونا آ رہا تھا۔ جس شخص کو وہ اب تک بچوں کی طرح سمجھاتی آئی تھی، اسی کے ساتھ وہ اب ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ اس بات پر اس کا ذہن تو کیا دل بھی راضی نہ ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے تو وہ اپنی ذات و مقام تک واپس پہنچ پائی تھی، اب پھر اس کی زندگی میں ایک نئے موڑ کا اچانک آغاز ہونے لگا تھا۔
इस ईद पर मंगनी कर लेते हैं तुम दोनों की, बाकी के मामलात बाद में तय कर लेंगे। शादी के लिए मैं अब्स के पूरी तरह स्टैब्लिश होने का इंतज़ार करूँगा। ऐसे ही निकम्मे और नाकारा से लड़के को अपनी बेटी नहीं दूंगा मैं। बाबा जान का मूड हद दर्जा खुशगवार था। आकाश ने अब तक अपनी ज़िंदगी में बाबा जान को इतना खुश नहीं देखा था। सिर्फ 2 साल बाबा जान, MBA करते ही मैं आपका हाथ बटाऊंगा बिजनेस में। आप इस कदर लायक और ज़िम्मेदार लड़के के लिए 2 दिन भी इंतज़ार करना गवारा नहीं करेंगे कि कहीं इस कदर कामयाब लड़के पर किसी और की नज़र ना पड़ जाए। अब्स का मुस्कुराता लहजा और मजबूत अंदाज सिर्फ बाबा जान को ही खुश कर गया था। आकाश को वो इससे पहले जहर भरा कभी नहीं लगा था। चलो ये भी देख लेंगे, फ़िलहाल मैं ज़रा अपनी मेल्स चेक कर लूँ, फिर ईशा के लिए साथ ही चलेंगे। बाबा जान अब्स से कहते उठे तो आकाश भी उनके साथ उठती बर्तन समेट कर ले गई। अब्स तन्हा बैठा रह गया था। आकाश ने आज से पहले खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। बर्तन किचन में रखती वो अपने कमरे में आ गई। आखिर बाबा जान ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये बात ऐसी थी कि उसके वजूद में बेसुकूनी भर गई थी। वो दिन भर यही सोचती रहती और दिल इतना ही बेसुकूनी की कैफियत में जकड़ जाता। आखिरी अशरे की रातों में वो इबादत करके जो सुकून हासिल करती, वो अब्स को देखकर बेचैनी और बेइत्मीनानी में बदल जाता। वो बुरी तरह से बेकरार थी और ऊपर से ईद और उनकी मंगनी की तैयारियां, बाबा जान का जोशो खरोश, अब्स की शॉपिंग, ये सब उसका दिल जलाने को काफ़ी था। मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। मारे बांधे बाबा जान के कहने पर उन दोनों का साथ देती, मगर दिल था कि खुश नहीं था। हत्ता कि चाँद नज़र आ गया। अब भी वो लॉन की पिछली साइड पर आ बैठी थी, जहाँ दरख्त ना होने के बाइस आसमान साफ नज़र आ रहा था। वो कितनी ही देर खाली और जहन बैठी रही, चौंकी तब जब अब्स भी उसके साथ आकर बैठ गया और आकाश ने उस आँख मचौली को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अचानक से बाबा जान को तुम्हारे अंदर ज़िम्मेदार लड़के की रूह कैसे नज़र आने लगी, जो उन्होंने यूँ अचानक इस कदर बड़ा फ़ैसला कर लिया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा मेरा जोड़ कहीं से भी नहीं बनता और ना ही मैंने आज तक इस तरह से कभी सोचा। आकाश बस कुछ देर की ही खामोशी को बर्दाश्त कर सकी थी और अब आकाश के लहजे में मौजूद गुस्से, दुख और अफसोस को महसूस करते लब भींच गया। कभी कभी बदलने के लिए इंसान को ठोकर की ज़रूरत होती है और कभी मुंह के बल गिरने की, वो भी अपनी ही नज़रों में। अब्स के संजीदा अल्फाज आकाश को साकत कर गए। उसके महसूसात, उसके खौफ का इदराक किस कदर हैरान कुन तौर पर अब्स की ज़ात पर भी उतरा था। मगर ये किस तरह मुमकिन हुआ? क्या उसकी तरह उससे भी कोई गलती? तुमने ठीक कहा कि मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं। मुझे समझने के लिए भी तो तुम्हारे लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरा तुम्हारा जोड़ भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम ज़िंदगी के हर लम्हे को सोच समझ कर गुजारती हो और मैं तफरीहात में ज़ाया करने का शौक़ रखता हूँ। लेकिन तुम में और मुझ में एक कदर तो मुश्तरक है कि हम दोनों ही एक ही दरख्त की डाली के पत्ते हैं। पत्ते भी वो जो ना डाली से टूटकर ज़मीन पर बिखरे हैं और ना ही पूरी तरह डाली से जुड़े हरे भरे हैं। अब से सामने देख रहा था, लेकिन आकाश की हैरत भरी नज़रें उसी पर जमी थीं। जिन बच्चों के माँ बाप ना हो, उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा काबिल गिरफ्त होता है। सो बाबा जान ने उन लम्हों पर अपनी गिरफ्त रखी ताकि हम बिगड़ ना जाएं। लेकिन ऐसे बच्चे महरूमी का शिकार, कुछ ज़िद्दी और कुछ अकड़ वाले भी होते हैं, अपने इर्द गिर्द बांधे गए हिसार को तोड़ देने वाले। और मैं भी ऐसा ही था। पाबंदी से रोक टोक से मुझे घबराहट होती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पाबंदी मेरी हिफाजत का एक अनदेखा हिसार है, जिसे घबरा कर तोड़ देने से, भाग निकलने से मेरी इज़्ज़त व आन पर हर्फ पड़ता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन बावजूद गुस्से के मैं कभी ना उन्हें टोक सका और ना ही उनसे किनारा कश हो सका, फ़कत अपनी ज़ात की खुशी के लिए। लेकिन आँख तो कभी खुलती ही थी। सो जब मेरे बेहतरीन और मुखलिस दोस्तों ने मुझे ड्रिंक की ऑफ़र दी और तब मुझे उस पाबंदी के हिसार का एहसास हुआ। वो सर झुकाए अपने हाथों को देख रहा था। मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो लोग जो मुझसे मुखलिस नहीं थे, उनके साथ साथ ही रहा, और जो मुझसे मुखलिस थे, मोहब्बत करते थे, उनसे दूर भागता रहा। अब उसकी नम आवाज़ आकाश का दिल जकड़ने लगी और मैंने अपनी इस गलती की सज़ा पाई और अपने दोस्तों के हाथों औंधे मुँह गिरने की ये सज़ा इस कदर बड़ी निकली कि फिर पाबंद होने की घबराहट से मैं निकलता गया। क्योंकि पाबंदी अगर इंसान की तरफ से हो तो बंदा दुनिया की गलत और गंदी निगाहों से बच निकलता है, और अगर रब की तरफ से आयत पाबंदी के हिसार में हो तो दुनिया में सही और गलत की तमीज़ व पहचान रखता आखिरत में सुरखरुई हासिल कर सकता है। इसलिए मैं रब की तरफ से ही पाबंद होने लगा। रोज़ा रख कर और इस इबादत की लज्जत को दिलो रूह से महसूस किया, जिसे ना कोई छू सकता है ना देख सकता है। आकाश को लगा उसका लहजा भीग रहा है, खुद उसका दिल भी अब्स के धीमे लहजे की फुहार में भीग रहा था। उसने बेइख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखा। अब्स ने उसे देखा और तभी हवा के एक तेज़ झोंके के साथ हल्की हल्की ठंडी नम फुहार ने उन दोनों के चेहरों को एक साथ भिगो दिया। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत ख़ास रहा है आकाश। ये ठीक है कि तुम्हारी ही तरह मैंने भी कभी अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ को दोस्त और कज़न के अलावा किसी और रिश्ते की नज़र से नहीं देखा,
مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اپنے دل کو تمہاری طرف جھکتا پایا، اور یہ کب ہوا یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ افس نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بے اختیار نظریں چراتی اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ آکاش، افس نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما کہ اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں کوئی لاابالی پن نہیں دکھا تھا، جس پر آکاش بھی حیران ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح سے آکاش نے خود پر بیتتا زندگی کا ایک بدترین اور برا لمحہ سہا تھا، ٹھیک اسی طرح افس بھی لمحوں کے برے کھیل میں جکڑ کر وہ سنہری کنجی حاصل کر چکا تھا جو رہنما تھی صحیح راستے کی، اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو افس بغور دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آکاش کہ میرا غیر ذمہ دار رویہ اور بچکانا پن تمہیں ہاں نہیں کہنے دے رہا، مگر تم یقین رکھو میں ایک ذمہ دار انسان بن کر ہی تمہیں اپناؤں گا۔ اس کے لیے تمہیں مجھے ذرا وقت دینا ہوگا تاکہ میں اپنے عمل سے تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں۔ مگر میرے بچکانا مزاج، وہ جان بوجھ کر لمحہ بھر کر رکا۔ آکاش نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اس کا کیا؟ آکاش کا یہ بے ساختہ پن افس کا دل ہلکا پھلکا کر گیا۔ اس سے تمہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ آئی ایم سوری آکاش اس کے لیے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے مزاج و لہجے میں پرانا رنگ جھلکا تو آکاش نے خفگی سے ہاتھ چھڑائے۔ اسی لیے تو مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد ساری زندگی مجھے تمہارا بچوں جیسا انداز برداشت کرنا پڑے گا۔ آکاش نے انجانے میں ہی اپنے ناراض لہجے سے اپنے اقرار کا اعتراف کر لیا تھا۔ افس بے ساختہ ہنس دیا تھا اور اس کے ہنسنے پر آکاش ذرا بھر چونکی اور پھر اپنے ہی جملوں پر غور کر کے شرمندہ ہوئی، اور ان سرمئی آنکھوں کے آئینے پر ابھرتی شرمندگی پر افس کو بے اختیار ان روتی آنکھوں کا پانی یاد آ گیا تھا، اور ساتھ ہی ان لمحوں میں دل کے ٹھہر جانے کا احساس بھی۔ پھوار تیز ہونے لگی تو نمی ان دونوں کے چہروں پر بھی ٹھہرنے لگی تھی۔ افس نے ہاتھ بڑھا کر آکاش کی آنکھوں پہ ٹھہری نمی کو سمیٹا تو آکاش ذرا بھر جھجک کر پیچھے ہوتی اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے محبت کی سترنگی شعاعیں نکلتی آکاش کے دل تک سفر کرنے کو بے چین تھیں۔ اگر کسی کی تکلیف پر آپ کا دل بے چین ہونے لگے نا تو جان لینا چاہیے کہ وہ شخص بہت خاص ہے۔ اس دن تم بھی تو میرے لیے کچن میں بیٹھی رو رہی تھی نا آکاش کہ تم مجھے بابا جان کی ڈانٹ سے بچا نہیں سکی تھی۔ اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ نہیں وہ تو میں افس، آکاش گڑبڑاتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی کیونکہ ان لمحوں کی کیفیت و درد ہی کچھ اور تھا، اور آج دل کی کیفیت و ماحول کچھ اور وہ بات نہ بنا پا رہی تھی، اور افس وہ تو اب اس کے دل کے ہر راز کا امین تھا، اسی لیے اس کی مشکل آسان کر گیا۔ اس دن بے شک تم نے سچ کہا یا جھوٹ، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس دن میں تمہاری ان آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا جہاں ہر عکس صاف شفاف پانی کی طرح جھلکتا ہے۔ افس نے جیسے اپنے دل کی بات کہنے کی ابتدا کی، ابر رحمت نے بھی تیزی و جوشی دکھائی۔ سبزے کے چاروں طرف تیز تیز بارش کے قطرے گر رہے تھے اور افس اس سے کہتا رہا وہ سب جو اس نے محسوس کیا، اور یہ تو اس کے دل کے خوشگوار احساسات تھے جن کا رنگ آکاش کے چہرے پر چھلکتا افس کے دل کو مخمور کرتا اسے حیران بھی کر رہا تھا۔ محبت واقعی لمحوں کا کھیل ہے، وہ جان گیا تھا، لیکن وہ اگر نہیں جان پایا تھا تو اپنے بابا جان کو نہیں جان پایا تھا۔ اسے ان خوبصورت لمحوں میں بھی وہ رات نہیں بھول پا رہی تھی جب وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص وقت میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا تھا۔ وہی مانوس اندھیرا، وہی مانوس لکیر، اگر کچھ نیا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور چہرے پر اپنی ذات کے بکھر جانے کے تاثرات۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آزادی کا دل دادا ہونے کے لیے خواہش مجھے یوں اپنی ہی نظروں میں گرا دے گی، اور یہ عمل مجھے اس طرح سے توڑ کر رکھ دے گا۔ آج میرے مخلص دوست نے مجھے شراب پینے کی ترغیب دی، کل وہ مجھے اس سے بڑھ کر برا کرنے کو کہتے، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ کوئی غلط فعل کرنے کو کہتے، میری تو پوری لائف ہی برباد ہو جاتی۔ میں تو کب سے یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر ڈوبتا رہا ہوں کہ میری اس خواہش کا نتیجہ کس قدر بھیانک نکلتا۔ اس نے شرمندگی اور دکھ سے سر جھکایا تو روشنی کی مخصوص لکیر اس کے سر پر سے سفر کرتی آکاش کے چہرے کو ابھارنے لگی۔ افس نے سر اٹھاتے اس کی تصویر کو دیکھا، دل میں گہرا درد ہوا۔ اور تم اسی لیے تو مجھے منع کرتی رہی میری غلط روش پر کہ تم نے بھی اپنی ذات پر اترتی اس عذاب کو جھیلا تھا جس کا اثر روح تک کو محسوس ہوتا ہے، جیسے میں نہیں جھیل پا رہا ہوں۔ فقط ان چند گھنٹوں میں تم نے کیسے اتنے عرصے اس عذاب کو جھیلا ہے؟ اف آکاش، کاش میں تمہاری بات مان جاتا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی سمجھ جاتا، کاش۔ دھیما سرگوشی جیسا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اللہ نے تو تمہیں وقت کے ذریعے ایک ہلکی سی ٹھوکر دے کر بچا لیا، تو پھر شکر ادا کرو اس کا، کیونکہ شکر گزاری کے آنسوؤں میں ہی زندگی بھر کی فلاح ہے۔ سنجیدہ باروب سی آواز افس کا حلق خشک کر گئی، آنسو وہیں ٹھٹر سے گئے، وہ ہل تک نہ سکا تب بابا جان اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ مجھ سے مت ڈرو افس، اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ چھپ کر کام کرنے کا عمل ہو یا کھلے عام، دونوں ہی افعال اس رب کی ذات کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جھکا سر بابا جان کی اس بات پر اٹھا۔ جب بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا جاتا ہے تو ان کی نگاہ جنبش تک پر ماں باپ کی نظر ہوتی ہے، تو پھر تو میں تمہارا بابا جان ہوں،
मैं सब जानता हूँ, ये भी कि तुम रात को कब सोते हो, कब कॉलेज की क्लासेस बंक करते हो और कब कब तुमने अपने बाप से मेरी शिकायतें की हैं, और ये भी कि किस तरह से आज तुम एक बुरा फेल करने से बचे हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आकाश एबटाबाद में एक बुरे हादसे से बची थी। बाबा जान, बेयकीनी से अब्स ने अंधेरे में उनके नकूश देखने चाहे। दिल था कि कहीं गहराई में डूबने लगा था। तुम सोच रहे होगे कि सब जानते हुए भी मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम दोनों का अपनी ज़ात पर एतमाद दोबारा बहाल हो और तुम दोनों ही अपना अपना मुकाम पहचानो। और आकाश तो अपना मुकाम और एतमाद हासिल कर गई है, मगर तुम ये नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब सांस रोके उन्हें सुन रहा था। ज़िंदगी में गलत दरवाजे हर किसी के लिए कभी ना कभी खुलते हैं, लेकिन जब भी इंसान को इस गलत दरवाजे का एहसास हो और वो पलटकर आगे आने के बजाय वापस चला जाए, तो अपने पीछे उस दरवाजे को सख्ती से बंद करता आए ताकि कभी भी वो दोबारा ना खुल सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? वही बारोब आवाज़ संजीदा लहजा था, मगर उसमें छुपी नरमी और शफकत पहली बार अब्स को महसूस हुई थी। उसका दिल भर भर आ रहा था। जी बाबा जान। गुड। वो उसका कंधा थपकते पलटने लगे कि अब्स ने उनका हाथ थामा और बेसाख्ता उनके गले लग गया। आई एम सॉरी बाबा जान, आई एम रियली सॉरी। बाबा जान की आंखें उसकी भीगी शर्मसार आवाज़ को सुनकर नम होने लगी थी, मगर उन्होंने कुछ और कहा। मेरी बेटी के काबिल हो जाओ मिस्टर अब्स, ताकि तुम्हें रात को छुपकर उससे बातें करने और देखने के लिए यहाँ नहीं आना पड़े। अब्स के लिए उनका मुस्कुराते लहजे वाला ये जुमला ताबूत पर लगी आखिरी कील साबित हुआ। वो झटके से उनसे अलग हुआ। हैरत दर हैरत उसकी आंखों से झलकने लगी थी, जिसे बाबा जान ने नज़रअंदाज किया। मगर बस सारी ज़िंदगी ये ख्याल रखना कि आकाश जिस बात को छुपाती आई है उसे कभी उस पर जाहिर ना करना। अनजाने में हुए उस हादसे का पर्दा जब अल्लाह ताला ने रखा है तो वो पर्दा अब रहना चाहिए, ताकि उसका एतमाद और यकीन भी सलामत रहे, बिखरने ना पाए, क्योंकि बेटियों के सर ढके हुए ही अच्छे लगते हैं। और उसने उस रात उनसे वादा किया था जो अब उसे दिलो जान से निभाना था सारी उम्र, जिसके लिए वो बखुशी तैयार था। बरसती बारिश में आकाश के हमकदम चलते उसने बेहद मजबूती से उसका हाथ थामा और खुशदिली और मोहब्बत से उसे देखकर सोचा, इस भीगी बरसात और ईद पे मुझे मेरी मंजिल मिल गई है आकाश। और लम्हा ब लम्हा उसके तर्ज अमल और जुमलों पर हैरान होती आकाश अपनी ज़िंदगी के उन अनोखे लम्हों में मुस्कुरा दी थी, बेहद पुरसकून सी अपने दिल के तमाम तर इत्मीनान के साथ कि ईद से पहले एक अनोखी चमकते तारों से भरी ईद उसके मन आंगन में आकर ठहर गई थी, उम्र भर के लिए। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, एक और स्वीट सी प्यारी सी ईद स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुंची। आप सबको ईद स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।